بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 2 رکعت نماز جو انسان پڑھے اس سے افضل کوئی چیز بھی بندے کو عطا نہیں فرمائی۔ نماز وہ عبادت ہے جو جامع ترین عبادت ہے، یعنی اللہ رب العزت کو جو چیزیں پسند ہیں بندے کی جانب سے عبادت کے طور پر ذکر ہے اور تلاوت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور پھر اپنے آپ کو جھکانا ہے اللہ کے سامنے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ساری جو اچھی صفات ہیں جو بندے سے اللہ کو مطلوب ہیں، یہ سب کی سب صفات اللہ نے نماز میں جمع فرما دی کہ اس میں ایک تو انسان یکسوئی اختیار کرتا ہے، ہر چیز سے ہٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے اور ایک جانب اپنی توجہ لگا دیتا ہے۔ یہ ایک عبادت کی صورت ہوا کرتی تھی گزشتہ قوموں میں بھی، آج بھی کچھ اقوام جو ہیں اس کو مراقبے کے نام پہ اور یکسوئی کے نام پر کافی سارے کام کرتی ہیں، لیکن اللہ نے نماز کے اندر مسلمان کے لیے اس کو رکھ دیا کہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، کہیں دیکھنا نہیں ہے، بس ایک ہی جانب توجہ رکھنی ہے اور پھر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنا ہے تعظیم کے ساتھ، پھر رکوع میں جھک جانا ہے، پھر سجدے میں تو بالکل ہی عاجزی کی انتہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوا کرتا ہے، یعنی جتنا آدمی گویا کہ جھکتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ذکر ہے، تسبیح ہے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے اور پھر اپنے گناہوں کی استغفار ہے، اللہ سے معافی ہے۔ تو یہ نماز مجموعی طور پر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سب عبادات کی جامع ہے، یعنی اگر انسان اس کو بنا، اسی لیے فرمایا کہ 2 رکعت، کیونکہ 2 رکعت اس لیے فرمایا کہ 2 رکعت سے کم کوئی نماز ہوتی نہیں ہے، پھر 4 ہے، 3 ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر یعنی نماز کا جو کم سے کم یونٹ ہے وہ 2 رکعت ہے۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز اگر کسی شخص کو مل گئی تو سمجھیے کہ اس کو اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا، کیونکہ اس سے بڑی چیز اللہ نے کوئی بندے کو عطا فرمائی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اسی حدیث کے اگلے الفاظ میں یہ ہے وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، جب تک آدمی نماز میں رہتا ہے تو اللہ کی جانب سے برکتیں، خیریں، رحمتیں، عنایتیں اس کے سر پر نچھاور ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی جیسے کوئی کسی مجلس میں دلہا ہوتا ہے یا کوئی اور لوگ، اس کے سر پر لوگ جو ہے وہ کچھ چیزیں نچھاور کرتے ہیں، کچھ پیسے، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو یہ تو خیر دنیا کی چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ کی جانب سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ سب حقیقتیں ہیں۔ تو نماز میں جب تک آدمی رہتا ہے فرمایا کہ اس کے سر پر اللہ کی جانب سے برکتیں، رحمتیں اور خیریں برستی رہتی ہیں، نازل ہوتی رہتی ہیں، کہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا عمل کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان بعض دفعہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے 2 روٹی دے دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھے عمل کی توفیق دیتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اب بندے کے لیے تو روٹی اچھی ہے،
لیکن اللہ کی نظر میں اور نتیجے کے اعتبار سے اس بندے کے لیے 2 رکعت نماز کہیں افضل ہے، بلکہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس لیے جو ہے وہ فرض نمازوں کا اہتمام تو انسان کو کرنا ہی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نفل نمازیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور پھر تہجد کی نماز ہے، اور پھر ایک نماز جو ہے وہ صلاۃ الحاجت ہے کہ آدمی اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنے کے لیے نماز کو ذریعہ بنائے۔ تو بلکہ نفل نماز میں تو علماء نے لکھا سہولت کی چیز ہے کہ کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا 2 رکعت نماز ہی ہے، اسی کے اندر حاجت کی نیت بھی کر لیجئے کہ آج یا اللہ دن بھر کی جتنی میری ضرورتیں ہیں آپ پوری فرما دیں، اور اس کو صلاۃ الشکر بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یا اللہ آپ کی جتنی میرے اوپر نعمتیں ہیں میں ان کے شکرانے میں 2 نفل پڑھتا ہوں، اور پھر اس کو جو ہے صلاۃ الاستغفار بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یا اللہ میرے جتنے گناہ ہیں آپ ان گناہوں کو اس نماز کی بدولت معاف فرما دیں۔ تو ایسی کم سے کم 2 رکعت نماز جو ہے دن میں اس کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق